السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور حضرت خیریت ہے؟ ہاں دعا بھی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پہنچ گئے گھر پہ حضرت؟ اللہ اور رسول کے کرم سے پہنچ گیا بیٹا۔ ہاں چلو، اللہ اور رسول کا ہی آپ علماء اکثر کرم رہنا چاہیے ہمارے آقاؤں پر۔ آمین۔ حضرت ہاں اسد رضا نے تو کل بہت کچھ کہہ ڈالا۔ اچھا، علماء حق خانقاہ حسمتیہ سے جو بھی لوگ بیعت ہیں، خانقاہ حسمتیہ سے جو بھی لوگ مطلب اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، سب پر کفر کا فتویٰ دے ڈالا۔ ریکارڈنگ بھیجیے، آپ نے ریکارڈنگ بھیجیے۔ ریکارڈنگ بھی بھیج رہا ہوں اور ایک کلپ بھیج رہا ہوں اسد رضا کی آواز میں کل کے پروگرام کی۔ کل سید فرید الحسن چشتی شہزادہ غریب نواز کو انہوں نے تاج الشریعہ کی موجودگی میں توہین کری، گدھا تک بول ڈالا۔ ہاں، اور مناظرے کا چیلنج کر دیا پوری دنیا کے علماء حق کو۔ ٹھیک ہے، اس کا کس بات پہ مناظرے کا چیلنج کیا ہے؟ کس بات پہ؟ لکھ کے نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور ثناب اللہ جان نے، حضور فاتح کشمیر ادریس رائے بھیا نے کہا کہ تاج الشریعہ اور ان کا بیٹا اسد رضا اور علامہ ضیاء المصطفیٰ اور تطہیر پہلے لکھ کر دیں کہ کس بات پر مناظرہ کرو گے، تطہیر کی کفری عبارتوں پر کرو گے یا علامہ نے جو بنا صریح ثبوت کے دیوبندی کہا اس پر مناظرہ کرو گے، کس چیز پر؟ تو اسد رضا کہہ رہے ہیں لکھ کے نہیں دیں گے ہم۔ تو بولے یہ لفا جی اسٹیج پہ کرتے رہو، ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس سے کیا قوم کو گمراہ کرنے کی بات ہے بھیا۔ ہاں، لیکن آج کل میں نے حضرت پورا پروگرام لائیو میرے واٹس ایپ پہ آنے بعد پورا سننے کے بعد، جو لڑکے وہاں پر، میرا بھائی بھی گیا تھا، سب میرے چاچا واچا گئے تھے، میں نے تاج الشریعہ کو اپنا امیر ماننے سے اب انکار کر دیا، اور سیدھی بات نہ میرے لیے وہ تاج الشریعہ ہیں، میرے لیے وہ ایک اجہری صاحب ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہو آپ، کیا ارے حضرت کہ جب یہ حالات ہوں گے تو اب مسلمان تو یہی کرے گا نا، تو حضرت آپ امیر ہو قوم کے، کیسے امیر ہو کہ سید فرید الحسن چشتی کی توہین اپنے اسٹیٹ پہ سن رہے ہو تم، الٹا سیدھا بولا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی گستاخ رسول کو باعزت بری کرا جا رہا ہے، اور علماء حق پر تم کفر کا فتویٰ لاد رہے ہو۔ کون سی شریعت ہے جس فرید الحسن صاحب کی توہین سنو نہ سنو، یہ الگ میٹر ہے۔ آپ اللہ کے حبیب کی توہین کرنے والے کو بند کر رہے ہو۔ ہاں، وہ تطہیر کو آپ کو فرید الحسن کے چکر میں مت پڑیے۔ سرکار سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی کہ جب ایک عالم کی توہین کرے جی تو اس کے پیچھے ہم کیا پڑے؟ جو سید عالم کی توہین کرے پہلے اس سے معاملہ نپٹا جائے گا نا۔ جی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی تو ہمیشہ یہ کہ ہمیں نہیں معلوم وہ فرید الحسن صاحب کی توہین کی، وہ جانے جی اگر صحیح کہا تو قیامت وہ جانیں گے، اور غلط کہا تو قیامت میں وہ بھگتیں گے، مگر ہمیں جواب چاہیے حضور کی توہین کا۔ جی جی اور حضور کی توہین اس نے کی ہے، اور اس کی دسیوں عبارتیں گواہ ہیں۔ اولیاء کرام کی توہین کی ہے، اولیاء کرام کی گستاخی کی ہے، اولیاء کرام کی ان کے مذہب طیبات کی گستاخی کی ہے۔ تو اصل میں دیکھیے، جب ہم انور بھائی اپنے نشانے سے ہٹ جاتے ہیں نا تو سامنے والا ہمیں شکست دے دیتا ہے۔ جی جی اور جب ہم لڑائی اپنے نشانے سے رکھتے ہیں تو دشمن پھر نہیں کر سکتا ہے۔ جی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لڑائی نشانے سے ہٹا دی۔ ہمارا نشانہ دعوت غیر اسلامی جی اور تطہیر دعوت غیر اسلامی کا ایجنٹ تھا۔ جی ہمارا نشانہ تھا تطہیر۔ جی جی ضیاء المصطفیٰ صاحب نے جو کچھ ان کو دیوبندی کہا، جی اس کو جیسے بچے آسمانی غبارے نہیں اڑاتے، گیس کے غبارے سنا ہوگا آپ نے، دیکھا بھی ہوگا بچپن میں۔ جی 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 حضرت، تو اس بات کو ہوا میں اڑا کے اور قوم میں چھوڑ کے، اور اس بات کو، اس موضوع کو چھوڑ دیتے، جی اور صرف دعوت غیر اسلام اور تطہیر کے پیچھے پڑے رہتے، تو ہمیں پتا تھا کہ پھر ان کی ریڑھ کی ہڈی کیسے ٹوٹ رہی تھی۔ جی ہم نے اصل میں ہماری غلطیاں ہیں نا بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو چھوٹے آدمی ہیں۔ جی جب بھی آپ نشانے کے خلاف تیر ماریں گے تو آپ سامنے والے کو زخمی نہیں کر پائیں گے۔ بالکل حق ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، حالانکہ پیسے تھوڑے سے لگیں گے۔ جی مثال کے طور پر جیسے آپ کا اپنا آدمی ہے، آپ نے جیسے کہا کہ فرید الحسن کی توہین ہے نا، تاج الشریعہ اگر یہ آپ موضوع بنائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی بندے کا حق ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، بھگتو گے۔ اگر صحیح کا غلط کہا اور صحیح کہا تو بھیا ٹھیک ہے،
اجر پاؤ گے، لیکن ہمیں حضور کی توہین کا جواب دو۔ تو تحقیق میں یہ کہا مثلا کہ معاذ اللہ رب العالمین پیر جتنے ہیں وہ کیڑے مکوڑے کی طرح پھیل گئے اور پوجا پاٹ کرانے میں لگے ہیں، اس کا جواب دو۔ ہمیں میلاد فاتحہ یہ سب گمراہی کا پھاٹک ہے، اس کا جواب دو۔ ہندو اس لیے اولیاء کرام کے مزاروں پہ زیادہ جاتے ہیں کہ انہیں وہاں وہی دیکھنے کو ملتا ہے جو ان کو اپنے مندروں گرودواروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی تو اصل میں انور بھائی میں آپ سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگ جذباتی ہیں۔ ارشاد احمد کو کسی نے گالی دی، اس کو بالکل موضوع مت بنائیے۔ میں جو ٹھیک ہے نا، ارشاد احمد کو آپ نے گالی دی، اگر آپ نے صحیح دی ہے تو ثواب ملے گا، اور غلط دی ہے تو آپ بندے کے حق کے معاملے میں آپ گرفتار ہوں۔ جی اور اسد رضا چیلنج کر رہے ہیں علماء حق کو، خود کو کچھ آتا ہے کیا اسد رضا کو؟ نہیں، چیلنج کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پہلی کیوں نہیں کر لیں گے؟ مناظرہ ہوگا اس میں کیا بات ہے؟ ہاں مناظرہ کرو پہلے لکھ۔ مناظرے اچھا، اور ایک بات اسٹیج پہ ملے گا، ہم بھی چیلنج کر دیں گے۔ حق ہے افسر جو ہے ہم نے مناظرے کا چیلنج کیا اور کر دیجیے۔ حضرت میری بھیا سے بات ہوئی تھی، ادریس رضا بھیا سے، بھیا بولے آپ جتنے بھی لڑکے ہو پہلے انتظار کرو اس دن کا جب ہم سب علماء حق ان لوگ کو لکھت روپ میں مناظرہ کریں گے۔ اب اسٹیٹ باندھو، تم کہاں باندھ رہے ہو اور کس جگہ پہ باندھ رہے ہو؟ ہاں بولے اس دن کا انتظار کرو، زیادہ دن نہیں لگیں گے، ابھی تھوڑا ہونے دو 10-5 دن، اس کے بعد ہم لوگ انہیں لکھت روپ میں بلا کے ان کی شہر بریلی شریف میں کہ اگر اسلامی انٹر کالج میں چاہتے ہو تو وہاں پر مناظرہ کرو، شرعی مناظرہ لکھت روپ میں، کہ مناظرہ بے بس لکھنے والے کے اوپر ہوئے گا مناظرہ۔ ہاں بھیا کہہ رہے ہیں ادریس رضا بھیا، مناظرہ اس کے اوپر ہوئے گا جس نے نبی کو بے بس لکھا، لفظ بے بس سے مناظرہ ہوئے گا، اور جس نے نبی کی شان میں توہین کری اسی پر نہیں ہوگا، جس نے بلیوں کی توہین کری، صحابہ کی توہین کری۔ جب بات ہوگی تو پھر ڈھنگ سے ہوگی نا، خالی اسی پر کیوں ہوگا؟ ہاں کیونکہ اسی پر ہوگا تو اس کی ساری عبارتیں بچ جائیں گی۔ سب ہاں ہاں لکھی دی جائے گی اور ساری عبارتوں پر مناظرہ ہوگا، چاہے ٹھیک ہے، اوکے حضرت، اور دعا میں یاد رکھنا حضرت، ہم گناہ گار ہیں۔ بھیج دیجیے نا۔ اوکے السلام علیکم۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس فون آیا، میں نہیں جانتا کہ وہ کس کا فون تھا، میں کن حالات میں تھا، بہرحال بہت نہایت مجھ سے خطا ہوئی، اور انسان سے خطائیں ممکن ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ میں تاج الشریعہ نہیں مانتا، میں اپنا امیر نہیں مانتا، تو جب ایک عالم کو تاج الشریعہ اور امیر نہیں مانے گا تو کس کو مانے گا؟ اور اس پر میری زبان سے خطاً یہ نکل گیا کہ ہاں بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے، جبکہ میں نے تنظر کا میں کیا کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے اس خطا سے رجوع کرتا ہوں۔ اگر حضور تاج الشریعہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ حضرت قاضی القضات فی الہند نہیں ہوں گے تو دوسرا ان کا بدل کون ہے؟ اگر حضرت امیر، اس لیے کہ وہ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں، امین ہے، اعلیٰ حضرت کے خلاف میرے تاج الشریعہ سوچ بھی نہیں سکتے، عمل و قول تو بہت دور کی بات ہے۔